الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان چل رہا ہے. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے متعلق کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقام انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں کیا ہے. انبیاء علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقام اعلیٰ ہے اور اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے ہیں ان میں دیگر انبیاء کے معجزات کو بھی جمع کر دیا ہے. جس نے کسی رنگ میں کسی نبی سے کوئی معجزہ ظاہر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے کسی نہ کسی درجے میں اس کا ضرور فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں یا انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور آپ کے معجزات دیگر انبیاء کے معجزات کے جامع ہیں. اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، ہرا دینے والی چیز، تھکا دینے والی چیز، لاجواب کر دینے والی چیز. مخالف وقت کے پیغمبر کے معجزہ کو دیکھ کر وقت کے پیغمبر کو نبی ماننے
جائے اور ہو جائے. وہ کام جو عام لوگ نہیں کر سکتے اور ان کے بس میں نہیں ہے، اور عام طور پر ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہ کام کسی نے کیا ہو. جب نبی کے ہاتھ پر، نبی کے سامنے، نبی کی شخصیت سے اس کا ظہور ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعی اللہ پاک کی طرف سے پیغمبر و رسول. یعنی معجزہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ کام ہوتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے. جو عام لوگ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن وقت کا پیغمبر اس کام کو کر دکھائے، اس کے ہاتھوں سے اس کے سامنے وہ کام ہو جائے، اور مخلوق اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو اور اس کے سامنے ہتھیار پھینک دے، ہار مان لے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ معجزہ. دوسری بات معجزے کے متعلق میں سمجھے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ دلیل نبوت ہوتا ہے. کسی بھی نبی کی نبوت کی دلیل اس کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ اس نبی کی امتی، اس نبی کے زمانہ کے لوگ دل و جان سے ان کو پیغمبر اور رسول تسلیم کر لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے. اس کی تائید کے لیے اللہ پاک کو ایسا کام نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتے جو آپ بندہ نہیں کر سکتے. اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ، اور طاقت خرچ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے اللہ پاک کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے متعلق فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے کفار کی طرف کچھ ریت کے ذرے اٹھا کے پھینکے تھے، مٹی کے ذرات پھینکے تھے، تو اللہ پاک نے ان ذرات کو کفار کی آنکھوں تک پہنچا دیا. تو یہ معجزہ ہے. حالانکہ وہ دور دور کھڑے ہوئے تھے، مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے، تو عام بندہ کام نہیں کر سکتا. لیکن مٹی کو ریت پھینک کے دور کھڑے ہوئے، لوگوں کے سب لوگوں کی آنکھوں تک پہنچ گئے، ایسا ہوتا نہیں. تو ظاہر ہوا نبی کے ہاتھ پہ طاقت خرچ ہوئی. اللہ کی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نہیں پھینکا ان ذرات کو جس وقت کے آپ نے پھینکا، اللہ نے پھینکا. پھینکا تو حضور نے تھا، تمہیں کیوں پہنچایا اللہ پاک نے کیا. ولی کی کرامت ہو یا نبی کا معجزہ ہو، ظاہر ہوتا ہے نبی اور ولی کے ہاتھ طاقت خرچ ہوتی ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری کائنات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی وہ عطا کیے جو حضور کی شان نشان۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں اعلیٰ اور افضل ہے، تو اللہ پاک نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے وہ بھی آپ کی شان نشان تمام انبیاء سے کہ معجزات سے اس کا مقام بڑھا تھا۔ اور یہ چیز سمجھے کہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا اصل مقصد نبی کے مخالفوں سے نبی کی نبوت کو منوانا ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد نبی کے مخالفوں سے مطلب کہ نبی کی نبوت کو منوانا ہوتا ہے۔ اس لیے حالات کے اعتبار سے معجزات بدلتے رہتے ہیں، وقت کے لحاظ سے جس چیز کو لوگ عظیم سمجھے، عجیب سمجھے اور وہ کام عام طور پر لوگ نہ کر سکے، تو اللہ پاک وقت کے پیغمبر کو اس طرح کا معجزہ عطا کرتے ہیں جو وہ نبی کر سکتا ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ان سے کیسے یہ کام ہو گیا۔ تو پھر وقت کے پیغمبر کو نبی تسلیم کر لیتے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ وقت کی پکار ہوتا ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ لوگ جس چیز کو عجیب خیال کرتے ہیں خود نہیں کر سکتے، تقاضا ہوتا ہے اس موقع پر اس طرح کا معجزہ ظاہر ہو۔ اس طرح کا دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو عروج تھا، جنات کا بڑا بول بالا تھا، لوگ جنات کو قابو کرتے تھے، جس کے پاس جنات ہوتے تو اس کو بڑا عظیم سمجھتے۔ جادو جس کے پاس ہوتا لوگ اس کو عظیم سمجھتے، اس کی بڑی قدر کرتے۔ شعبہ بازی عام تھی، لوگ طرح طرح کے شعبے دکھاتے، شعبہ بازی کرتے، لوگوں کو حیران کرتے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی عظمت اور محبت بٹھا لیتے۔ تو اس زمانے میں چونکہ اس چیز کو عروج تھا، اللہ پاک نے ہر سلیمان علیہ السلام کو معجزات بھی ہوتی تو اس وقت کے دکھاتی کے مطابق اللہ پاک نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تو آپ جنات سے بہت کام لیتے تھے، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ بھی ان سے تعمیر کروائی، اور آپ کے معجزات بھی یہ معجزہ تھا کہ آپ تخت پر بیٹھتے تو تخت پہ ہوا میں اڑتا تھا۔ تو اس چیز کو لوگ اس دور میں عجیب سمجھتے تھے اور ہم لوگ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے وقت کے تقاضے کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو معجزہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حسن صوت کا عروج تھا، جس بندے کی آواز اتنی اچھی ہوتی تو اس کو اتنی زیادہ عزت کی نگاہ سے دکھایا تھا۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہی دیا، حسن صوت کا۔ جب آپ اپنا زبور کی تلاوت کرتے تھے
بھی ہوا میں جاتے ہیں اٹھے آ جاتے ہیں. اب لوگ کھڑے پر سننے لگتے ہیں. یہ معجزہ تھا. لوگوں نے اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کو عروج تھا. لوگ طب بڑے ماہر تھے، بڑی سے بڑی موذی بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے. لیکن چند ایک مرضیں ایسی تھیں، چند ایک چیزیں ایسی تھیں، علاج ان کے پاس نہیں تھا. کہ بندہ پیدائشی طور پر نبینا ہوتا ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. کوئی بندہ اس کو کوڑ ہو جاتا ہے، کوڑ جسم کے جگہ جگہ زخم ہو جانا، ٹھیک نہ ہو، کوڑ ہو جاتا ٹھیک نہ ہوتا، اور جو بندہ مر جائے اس کو زندہ نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے اس وقت کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسے دی. کیا جو پیدائشی نبینا ہوتا اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگتا. کوڑ والے مریض کی جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردے کے پاس سے گزرتے اس کو کہتے قوم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے لوگ حیران ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا. معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک اور عجیب بات تھی. اس لیے اللہ پاک نے اس وقت کے تقاضے کے مطابق آپ کو عظیم معجزہ عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کو عروج تھا. جو بندہ عربی زبان میں جتنا بڑا فصیح اور بلیغ ہوتا اتنی اس کی عزت اور قدر ہوتی. تو بہت بڑے بڑے عرب کے شاعر لوگ، فصیح بلیغ لوگ تو چیلنج کے دوسروں کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے اور دوسروں کو للکارتے کہ اس طرح کلام بنا کے پیش کرو. مثلا بیت اللہ کے دروازے پر لکھا دیا تھا کلام، یہ دیکھو کلام ہم نے بنایا، اس کی مقابل کلام بنا کے دکھاؤ. اس طرح اس میں مقابلہ بازی ہوتی. جو بندہ جتنا فصیح بلیغ ہوتا اتنی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جتنا اعلیٰ کلام پیش کر سکتے تھے. اس لیے اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ پاک نے حضور نبی کے وسلم کو ایک عظیم معجزہ قرآن کریم بنا ڈالا. قرآن کریم ایسا کلام تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ بھی حیران رہے کہ یہ کیسا کلام ہے. اس لیے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ڈنکے بجنے لگے اور لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت گھر کر کے جب آپ نے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو ساری بات ہمارا صحیح کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ وقت کے بغیر ہوتا ہے. حالات کے تقاضے کی وجہ سے اللہ پاک وقت کی مناسبت سے وقت کے پیغمبر کو معجزہ عطا فرماتے ہیں. جو لوگ عام کو کام نہیں کر سکتے اور اس کام کو مشکل خیال کرتے ہیں، عجیب خیال کرتے ہیں، اللہ پاک وہ نبی کو دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نبی تسلیم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا کیے وہ اپنی نبوت کے عظیم معجزات اور ان کی مثال آج کی دنیا تک پیش نہیں کی جا سکتی. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی بلکہ معمول انبیاء سید الانبیاء ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو معجزات وہ عطا کی جو آپ کی شاید نشان تھا. اب قرآن کریم آپ کا عظیم معجزہ ہے. اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، کسی نبی کو قرآن عطا نہیں کیا. اللہ پاک نے ورقت آتینا کا سبب المثانی والقرآن عظیم. ہم نے آپ کو یہ بار بار پڑھ جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا. یہ جب قرآن نازل ہوا شروع میں تو مکہ والوں نے کہا
کلام پیش کرتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں، یہ کون سی بات. لیکن جب ہم کو آ گیا تو چلو تم بھی بنا کے دکھا دو. آپ بڑی کوشش کی، بڑی بہادر کی، لیکن اس بات کلام بنا نہیں سکے. قریب ہے اللہ پاک فرمایا چلو 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. فاتو بعشر سور مثلی، اس طرح 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. چلو اب سارے عرب والے مل کر، مکہ والے مل کر 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے. بڑی کوشش کی، رات کو بیٹھتے ساری رات کلام گھٹتے رہتے، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کے مقابلہ میں کہاں ہے، چھوڑو اس کو. پھر اللہ پاک نے فرمایا ایک صورت بھی بنا کے دکھا، ایک صورت 10 بھی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ ہم نے اپنے بندے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو ایک صورت بنا دیا. وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان کو بھی بلا لو ساتھ. تم پر توڑتے اوکھا بھی جانا، ان بھی نہ بنا اپنے بتاؤں کو جو خدا مانتے. وَفَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم ایسا نہ کر سکو، ہمیں تم کبھی ایسا کر نہیں سکتے، ایک صورت بھی بنا کے دکھا دو، تو اس دوزخ کی آگ سے کیوں نہیں ڈرتے جس کا ایندھن انسان پتھروں میں. اور بہت کوشش کی، ایک صورت بھی بنا کے دکھا سکتے. مرنے مارنے کو اتر جو بندہ دلیل سے آرس آتا ہے، دلیل پیش نہیں کرتا، وہ لڑائی کو اتر آتا ہے. اس لیے کبھی پتھر میں، کبھی لوہن میں، کبھی خندق میں مسائل معاملات ہوئے، جنگیں ہوئی. مرنے مارنے کو تیار ہو گئے، دلیل دینے کے تیار نہ ہو گئے. ایک صورت بنانا سے یہ ہے قرآن کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ. تو اللہ پاک نے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے، حضور کو بھی عطا کیے. دوسرے انبیاء کو وہ معجزات عطا کی جو ان کی شان نشان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا کی جو آپ کی شان نشان. اس طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ سے جن معجزات کا ظہور ہوا، اس کے اثرات نہ صرف زمین میں بلکہ آسمانوں پر، کائنات میں دکھیں گے. دیکھیں اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا معجزہ عطا کیا کہ ایک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ملک شام مسجد اقصی تک سفر کر گئے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کر آئے، اللہ پاک سے ملاقات کر آئے، جنت اور دوزخ کے مشاہدات آپ کو کرائے گئے. ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. ہاں جی، حالانکہ مکہ مکرمہ سے ملک شام تک جانے کے لیے بہت وقت چاہیے تھا، آسمانوں پر جانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جی آپ کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا کہ معجزہ کے اثرات صرف زمین پہ آسمانوں پہ ظاہر ہوئے. تو دوسرے انبیاء کو وہ معجزات وہ عطا کی جو ان کی شان نشان، حضور کو وہ عطا کی جو حضور کی شان نشان. آپ سے پہلے کسی اس طرح کا معجزہ عطا نہیں کیا. اسی طرح دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات وہ عطا کی جو آپ کی شان نشان ہے. مکہ کے مخالفین نے کہا، آپ کہتے ہیں میں نبی اور رسول ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، تو اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ چاند ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا. تو اس طرح کی مطالبات انہوں نے کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس طرح آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ایسا ادھر ہو گیا، ایک ادھر. اس کو مکہ میں دیکھا اور حیران ہو گئے. یہ معجزہ دیکھیے، دوسرے انبیاء سے جو معجزات کا ظہور ہوا اس کے اثرات زمین پر ظاہر ہوئے. ہاں جی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جو ظہور ہے اور اس کے اثرات ہیں وہ
پورے عالم میں دیکھیں گے، چونکہ آپ عالمی نبی ہیں، سارے جہان کے لیے ہیں، پیغمبر رسول آپ کی شریعت سارے جہان کے لیے ہے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو معجزات کی وہ عطا کی جو آپ کی شریعت۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عظیم معجزہ عطا کیا گیا کہ اللہ پاک نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمہ جاری کر دی۔ پانی کے چشمہ ایک سفر کے موقع پر ایسا ہوا، پانی کی قلت ہو گئی، استعمال کے لیے پانی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلمانوں کی فوج تھی، اسلامی لشکر تھا، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کہاں سے استعمال کریں؟ آپ کو تھوڑا بہت آیا تو وہ لے آؤ۔ صحابہ کرام نے تھوڑا بہت ڈھونڈ کر جو کچھ پانی کے برتن میں لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈال دیا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ جتنی مسلمانوں کی فوج تھی، لشکر تھی، ساری فوج نے اپنے استعمال کے لیے پانی وہاں سے حاصل کر لیا۔ اب یہ کیسا عجیب اور عظیم معجزہ ہے، آج تک کبھی کسی نے اس کو نہیں کہا نہ سنا۔ پتھروں سے پانی نکلتا ہو، چشمہ نکلتے کسی نے دیکھے یا سنے ہیں، لیکن ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکل پڑے، یہ عظیم معجزہ تھا۔ تو معجزات اللہ پاک نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے، باقی انبیاء کو بھی عطا کیے، باقی انبیاء کو وہ معجزات عطا کیے جو ان کی شان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا کیے جو آپ کی شان ہے۔ تو یہ انگلیوں سے پانی کے چشمہ نکلنا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، اللہ پاک نے پانی کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا، لیکن دیکھا جائے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کی، پانی کے ذریعے اس کو ظہور ہوا، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں جب ان کی پیدائش کا وقت قریب آیا، اسی وقت سے جو ہے نا ایک اس کا ظہور ہو گیا کہ فرعون کی فوج جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کروا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچانا تھا، ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ دیا، تابوت میں رکھ کے باہر ندی بہتی تھی اس میں ڈال دی۔ اب دیکھو وہ ندی فرعون کے محل میں چلی گئی اور وہ ندی فرعون کے محل تک جاتی تھی، تو فرعون کی بیٹی آسیہ نے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھا لیا تابوت۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جس کو فرعون قتل کروانا چاہتا تھا، تو وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تربیت پا گئے، پرورش پا گئے۔ آسیہ نے کہا کہ امیر کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارا کوئی بیٹا نہیں۔ تو پانی کے ذریعے اس کا ظہور ہوا معجزے کا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات حاصل کرنا چاہیے تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے آ رہا تھا، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا اب ہم کیا کریں، یہ پریشان ہو گیا، آگے پانی ہے تو پیچھے لشکر ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ یہ جو آپ کے پاس عصا ہے نا، ڈگا لاٹھی، اس کو پانی میں مارو۔ آپ نے پانی میں مارا تو وجہ اور راستے بن گئے دریا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم نکل گئی آگے دریا سے، دریا پار کر گئی۔ فرعون اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے، وہی وہاں سے گزرنا چاہتا، درمیان میں آئے، پانی آپ سے گر گیا، سارے غرق ہو گئے۔ اب یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ دریا پار کیا، آگے جس علاقے میں گئے وہاں پر
قوم نے پانی مانگا کہ کھانے کے لیے تو منصب آ گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام میں علیہ بھی آسان الحجر، اس پتھر پہ ڈنڈا مارا. وہی ڈنڈا مسلمان ڈنڈا بہت سارے کام کرتا ہے جو عام چیزیں نہیں جہاں کام آتی، ڈنڈا کام کرتا ہے. وہ ڈنڈا مارا ڈنڈا، اور جب پتھر کی ڈنڈا مارا فن فاجرات میں حسنتا آشنتا ہے، پانی کے 12 چشمے وہاں سے نکلے ایک پتھر سے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان میں پانی کو دخل ہے. تو اللہ پاک نے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پانی کا معجزہ عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو وہ عطا کیا جو ان کی شان نشان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کیا جو حضور کی شان نشان ہے. پتھروں سے پہاڑی علاقوں میں جائیں تو پتھر پھٹتے پانی کس میں نکل آتے ہیں، عجیب تو ہے کہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے چشمے کا نکلنا یہ بھی عجیب ہے، سبھی معجزہ ہے. عام لوگ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کا نکلانا یہ پتھروں سے پانی نکلنے سے اور کہیں عجیب ہے، اور کہیں عجیب اور کہیں عظیم ہے. اس لیے کائنات میں آئے تک کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے. تو اللہ پاک نے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے، حضور کو بھی عطا کیے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ عطا کی جو ان کی شان نشان تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات وہ عطا کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نشان تھی. تو یہ چیز اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیے ان میں جامعیت ہے. کسی معجزے کا ضرور بس اوقات کسی نبی سے کسی وقت میں ظاہر ہو گئے، کسی وقت میں کسی نبی سے کسی معجزے کا ضرور ہوا ہے. تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی رنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اس کا ظہور فرما دیا. تو وہ آپ جامع المعجزات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ کے انفرادی معجزے ہیں دوسرے نبیوں سے ظاہر نہیں ہوئے، ایسے معجزات بھی ہیں کہ جو دوسرے نبیوں سے ظاہر ہوئے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں کا ظہور فرما دیا. جس طرح کہ داؤد علیہ السلام ہے، ہر داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا. ان کی آواز بڑی اچھی تھی، لوگوں کو آواز بڑی اچھی لگتی تھی، اس لیے مخالف اور موافق دونوں جو ہے وہ آپ کی زبان سے تو اپنا اس کو زبان کو سنتے ہوئے عجیب خیال کرتے، جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے متعلق ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی، ایمان لے آتے. تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا. اب یہ معجزہ داؤد کا ہے. اللہ پاک نے اسی طرح کا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ کی آواز سن کر مخالف جو ہیں وہ حیران رہتے. جس طرح کہ مختلف کتابوں مسلم کتابوں میں لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معرفت القرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن کریم میں تلاوت کرتے تو جو آپ کے بڑے بڑے مخالف ابو جہل، اخنس بن شریح وغیرہ یہ رات کو چھپ چھپ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے. چھپ چھپ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے. بلکہ ایسا ہوتا بس ہوتا کہ ساری رات کھڑے قرآن سنتے رہے. اب یہ بھی معجزہ ہے. کیا ایسا عجیب لہجہ پڑھنے کا، عظیم لہجہ پڑھنے کا کہ مخالف ساری رات کھڑا قرآن سن رہے. مشہور واقعہ ہے نا کہ ابو جہل، اخنس بن شریح کوئی قوم کافر اس طرح آئے رات کو گھر کے کونے میں باہر چھپ کر قرآن سننے لگے. ساری رات گزر گئی. جب فجر کی نماز کا ٹائم ہونے لگا تو اب جانے لگے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور کہنے لگے، پوچھنے لگے تو کس لیے آیا تھا؟ اس نے کہا تو کس لیے آیا تھا؟ تو اس نے کہا میں تو آیا تھا مجھے قرآن جو ہے میں حضور علیہ وسلم سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کیا اس لیے میں آج قرآن سنتا رہا. صحیح. دوسرے نے کہا میں بھی اس لیے آیا تھا. تیسرے نے کہا میں بھی اس لیے آیا تھا. تو پھر صاحب نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ دن کے وقت ہم حضور کی مخالفت کرتے ہیں
اور رات کے وقت جو چھپ کے آپ کو قرآن سنتے ہیں اور وعدہ کرو ہم میں سے کل کو کوئی نہیں آئے گا، اور جو وعدہ کل کوئی نہیں آئے گا، اگلے دن پھر گا پھر رہنا کیا پھر ساری رات چھپ کر قرآن سنتے رہے، اور پھر صبح کے وقت جب فجر کا وقت قریب ہو جانے لگے پھر ایک کو دیکھ لیا، پھر دام تان کرنے لگی، تجھے میں نے کہا تھا تو نہ آنا، تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں نے بھی تجھے کہا تھا نہ آنا، پھر تو کیوں آیا؟ پھر آپس میں قسمیں کھائی، پھر بات ہوئی کہ بھی کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا، تیسرا دن ہوگا تو پھر آ گئے۔ یہ چیز جو ہے پھر ساری رات قرآن سنتے رہے۔ یہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اس نے صوت کا کہ آواز بڑھ بہترین تھی، لوگ چلتے ٹھہر جاتے سنتے۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا کیا کہ مخالف دن کے وقت آپ طرح سے مخالفت کرتے، پروپیگنڈے آپ کے خلاف کرتے، رات کو چھپ کر ساری سے رات آپ کا قرآن سنتے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ اللہ پاک نے معجزہ آپ کو بھی عطا کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا جس میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک معجزہ یہ تھا کہ مختلف امراض والے مرض والے لوگ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اللہ پاک نے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر مختلف بیماریوں والے ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح کے ہجرت کے سفر میں ایسا ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو جب غار ثور میں پناہ لی تو غار ثور میں جتنے سوراخ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے وہاں ایڑی رکھ لی، تو ناگ آیا، سانپ آیا، اس نے جو ہے وہ اندر آنا چاہتا تھا، رستہ نہیں پایا تو ایڑی کو دیکھ کر ایڑی پر ڈنک مارتا رہا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے چیخ پکارنا کی، کوئی آواز نہ نکالی کہ حضور علیہ وسلم آپ کی گود میں سو رہے تھے، تو آنسو نکل آئے شدت درد کی وجہ سے، آنسو نبی کی وسلم کے چہرہ اندر پہ گر پڑے۔ جب گرے تھے نہیں وسلم ندا ہوئے، پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا حضور یہ ایڑی میں نے یہاں رکھی تھی، سانپ نے جو ہے وہ ڈس دی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اب میں دکھاؤ کہاں ڈگ مارا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ ایڑی دکھائی تو حضور نبی وسلم نے اپنا باب دہن یعنی تھوک وہ مسئلہ وہاں پہ لگایا، وہ بالکل اسی وقت پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیے کہ وہ کبھی مرضوں والے آپ کے ہاتھ پر ٹھیک ہوتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ عطا کیا گیا۔ دیکھیں یہ سانپ کا کاٹنا جہاں ریبا مرض ہے، جس کو سانپ ڈس رہے بچتا نہیں عام طور پر، لیکن دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک لگایا، اس میں لوگوں کا صدیق کی ٹھیک ہو بغیر کسی دوائی کے۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیے کہ مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، حضور کو بھی عطا کیے، حضور کو وہ جواب کی شان نشان۔ اسی طرح ہی خیبر کے موقع پر جب غزوہ خیبر ہوا، جب یہ خیبر ہوئی تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا خیبر کا، تو ایک دن تک یہودیوں کا وہ قلعے کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں کل کو ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ جی تو صحابہ کرام سب حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کل کو کس کو جھنڈا دیا جائے گا، اور ہر ایک کی خواہش میں تھی کہ ہمیں جھنڈا دیا جائے، یہ ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ اگلا دن ہوا تھا، پوچھا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ
تعلیم ہے، حضرت علی تو بیمار ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ان کو؟ کہا کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں دکھنے لگی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں آنسو کے چشم، اکھاں کے بارے میں پانی نکل رہا ہے، وہ آنکھوں کا مسئلہ ہے. میں بلاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک آنکھوں پر لگایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر اس وقت آپ کے آگے ٹھیک ہوئی. تو یہ وہ اللہ پاک نے خیبر جو کئی دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا، ہاں جی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کی کہ مختلف مرضوں والے لوگ آپ کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے. یہ آپ کا معجزہ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا کہ مختلف مرضوں والے لوگ آپ کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے تھے. تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ عطا کیے اور دیگر نبیوں کو، دوسرے نبیوں کو بھی عطا کیے، اور دوسرے نبیوں کو وہ معجزہ عطا کیے جو ان کی شان نشان تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ وہ عطا کیے جو حضور کی شان نشان ہے. اور پھر کسی نہ کسی درجے میں کسی نبی سے جو معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ پاک نے کسی نہ کسی درجے میں اس کا ظہور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کر دیا. تو آج کے معجزات نہ صرف عظیم ہیں بلکہ جامع ہیں کہ اگر ہم دیکھیں دیگر انبیاء کے معجزات کی جھلک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ سب سے عظیم نظر آتے ہیں. معجزہ جو ہوتا ہے یہ طریقہ نبوت ہوتا ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا معجزہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام،